اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہر قسم کی بندش ختم کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ پر جادو ہے، جنات ہے اور بندش کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر جادو کے ذریعے بندش لگا دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں بندش کروا دیتے ہیں، کسی کے کاروبار میں بندش کرا دی جاتی ہے، تو کسی کے رشتے میں بندش کرا دی جاتی ہے۔ اللہ والو، جب بندش ہوتی ہے یعنی کہ کسی کے گھر میں بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی آنے لگتی ہے، رزق بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے لوگ تمام طرح کی الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں، اس گھر میں لوگ اکثر بیمار رہنے لگ جاتے ہیں، اور اگر رشتوں کے اوپر بندش کرائی گئی ہے تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں مگر اچھے رشتے نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے کاروبار میں بندش لگائی جاتی ہے تو پھر کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نیچے گرتا چلا جاتا ہے، جتنی مرضی محنت کر لیں پیسہ بھی آئے گا مگر برکت نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں لگے گا کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ اللہ والو، بندش ہوتی کیسے ہے؟ آپ کے اپنے ہی پیارے دوست، رشتہ دار، کوئی خاص انسان جو بظاہر تو آپ سے پیار کرے گا، جیسے وہ آپ کی کامیابی سے بہت خوش ہے، اصل میں وہ آپ سے حسد کرنے لگتا ہے اور آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے آج آپ کو بڑا ہی مجرب، ہزاروں بار کا آزمایا ہوا یہ عمل بتا رہی ہوں، تاکہ آپ خود گھر میں اس عمل کو کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والو، 100 سال کی بھی بندش ہوگی تو اس عمل سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ایسا کرم ہوگا آپ پر، اللہ کا ایسا فضل ہوگا آپ پر، جادوگر نے اگر 90 دن کی پڑھائی کے بعد بھی یہ بندش لگائی ہوگی تو ایک ہی دن کے عمل سے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو واضح طور پر فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے، جو انسان ایک بار اس عمل کو کر لیتا ہے وہ تمام طرح کی بندشوں سے محفوظ ہو جائے گا، تمام طرح کے جادو ٹونے اس پر اثر نہیں کریں گے، ہر قسم کے جادو کی کاٹ ہو جائے گی، جنات ہیں تو ان سے جان چھوٹ جائے گی، ہر قسم کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ والو، عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں، جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان باتوں پر عمل ضرور کیا کریں، وہ باتیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، عمل کو سمجھا کریں اور یہ سنا کریں کہ کس کس چیز سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے، صدقہ آپ کی ہر قسم کی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاک صاف حالت میں، ناپاکی میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ آج کا یہ عمل ہم 2 عدد لیمو پر کریں گے۔ آپ نے 2 لیمو لینے ہیں اور اس پر سورہ مزمل کی یہ آیت، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، پڑھنی ہے۔ اللہ والو، طریقے کو غور سے سن لیں۔ 2 لیمو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ ایک لیمو کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر لیمو پر دم کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو غور سے سن لیں،
रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। ये सूरह मुज़म्मल की छोटी सी आयत है और इस आयत को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। 21 बार पढ़ने के बाद आपने लीमू पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है। और उसके बाद आपने लीमू को अपने सर से 7 बार वारना है। 7 बार वारने के बाद आपने छुरी के साथ लीमू के 4 टुकड़े कर देने हैं और फिर आपने उस लीमू को नीचे रख देना है और दूसरा लीमू उठा लेना है। इसी तरह उस पर भी आपने सूरह मुज़म्मल की ये आयत मुबारका रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला 21 बार पढ़नी है और दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें लीमू पर, और 7 बार अपने सर से लीमू को वार लें। इस लीमू को आपने काटना नहीं है, इस लीमू को आपने साबुत ही रहने देना है। उसके बाद आपने चौरस्ते के रास्ते में इसको फेंकना है। चौरस्ता मसलन जहाँ पर चौक हो और 4 रास्ते वहाँ से निकलते हों। आपने जो 4 टुकड़े लीमू के किए थे, आपने उस चौरस्ते में आपने लीमू के 4 टुकड़े एक एक रास्ते पर आपने एक एक टुकड़ा फेंक देना है। याद रहे कि जाने वाली साइड पर, जहां पर आप जाने वाली साइड होगी वहां पर आपने लीमू का टुकड़ा फेंकना है। चारों रास्तों में आपने एक एक टुकड़ा फेंक देना है और जो लीमू साबुत होगा उसे आप जब वापस आने लगें तो ज़ोर से अपने ऊपर से अपनी पिछली तरफ आपने उसको फेंकना है। ज़ोर से आपने फेंकना है ताकि वो दूर जाकर गिरे। उसको फेंकने के बाद आपने घर वापस आ जाना है। और ख़ास एक बात जो है उसका आपने ख्याल रखना है, जब आपने लीमू अपने ऊपर से पीछे की तरफ फेंकना है तो आपने मुड़ कर दोबारा नहीं देखना। जैसे ही आप घर वापस आएंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज, अगर 100 साल पुरानी बंदिश भी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। वापस आने के बाद आप नहाएं, नहाकर अपने कपड़े चेंज करें और उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन इसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। बंदिश जादू करने वाले ने चाहे 90 दिन पढ़ाई करके बंदिश लगाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन इस अमल से वो टूट जाएगी। तो इस अमल से 100 साल पुरानी भी अगर आप पर कोई बंदिश लगी है जिसका कोई तोड़ नहीं कर सका, आज तक आप लोगों के पास जा जाकर थक चुके हैं लेकिन आपकी रुकावट ख़त्म नहीं हुई, तो इस अमल से इंशाअल्लाह ताला उस बंदिश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। आजमाइश इस अमल की शर्त है। जब तक आप इसको आजमाएंगे नहीं, आप इसको करेंगे नहीं, आपको कैसे इसके असरात का पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल अमल है। तो अल्लाह वालों, जादू से, जिन्नात से, कारोबारी रुकावट से, बंदिश से, बीमारियों से, हर किस्म के काले साए से, असेबी असरात से, जादू चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो,